منبر نور پر جلوہ فرما موقر ترین علماء کرام، حفاظ کرام، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مقبول حسین علیمی صاحب قبلہ اور حضرت حافظ و قاری ریحان رضا برکاتی مہاراج گنجوی صاحب قبلہ، جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوش یزدانم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سر شام ہی سے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور اس وقت کے بعد میلادی پروگرام ہو تو 12 بجے کے وقت میں تقریر سنائی نہیں جاتی ہے بلکہ تقریر ٹھوس کر کے کھلائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اب جو بھی ہوگا زبردستی ہی ہوگا، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں تھوڑی دیر آپ کے اوپر جو ہے زحمت ڈالوں گا، نہ، بات اپنے باپ کی کرنے نہیں آیا ہوں، رسول پاک کی کرنے آیا ہوں۔ تو جو عاشق ہوں گے وہ سنیں گے، جن کے دل میں عشق بیدار ہوگا وہ سنیں گے، نہ وہ وقت دیکھتے ہیں، نہ وہ ذات دیکھتے ہیں، نہ وہ شخصیت دیکھتے ہیں کہ کون بولتا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بات میرے آقا کی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے مراد مل کر کے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فارغ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے مانتا ہوں جو ہے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، کافی ایک تقریری بھی سن لی اور نعت خوانیاں بھی خوب سنی آپ نے، تو اب ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ بور ہو گئے، بیٹھے ہیں تو ایسا لگے کہ ہاں نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، یہ نہ لگے کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر کے بیٹھا دیا گیا ہے، اوپر سے مولانا لوگ آ کے زبردستی سنائے جا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لائیے، بھائی نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اب کسی ایری گہری محفل میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر خدا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ جنت کی کیاری ہوا کرتی ہے۔ بارہا سنایا آپ نے، ہر موقع پر آپ کو بتایا گیا، میں نے خود کئی مرتبہ بتایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے اس محفل کو منسوب کسی دنیا دار کے نام سے نہیں کیا گیا، کسی دنیا دار کے نام پہ اس محفل کا انعقاد کیا گیا، کسی رئیس و مالدار کے نام پہ اس محفل کا جو ہے انتخاب کیا گیا، انعقاد کیا گیا نہیں۔ آج کی اس محفل کو نسبت ہے تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ محبوب پروردگار سے نسبت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یاد رکھیں جو چیز میرے آقا سے منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز کبھی چھوٹی نہیں رہ جاتی، چھوٹی رہ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں چھوٹا موٹا میلادی پروگرام ہے، وہی علماء آئیں گے وہی بولیں گے، اس میں کیا جایا جائے۔ ارے قوم کے جو ہے بہت بڑے مقرر، بہت بڑے خطبہ آتے تو پھر چلا جاتا، سنا جاتا، جلسہ
جلسہ ہوتا تو چلا جاتا فلاں صاحب نے اپنے گھر پہ محفل کا انعقاد کر لیا، اس میں کیا چلا جائے؟ ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں، اس محفل کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھنا، اس محفل کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا، بلکہ یوں کہوں کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم سے ہو جائے اس چیز کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، اس چیز کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اسی روح زمین پر وہ صدیق جسے ابو بکر کہا جاتا تھا، وہ ابو بکر جو ابو بکر کے نام سے، ایک تاجر کے نام سے ساری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا تھا، جب نبی پاک سے نسبت ہو گئی ہے، جب نبی پاک کی غلامی کو اختیار کر لیا ہے، ابھی تک ابو بکر تھا اور ساری دنیا میں صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ نے نہ جانے کتنی تقریریں سنی ہوں گی جس میں بتایا گیا ہوگا سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے، جب تک وہ ایمان نہ لائے ساری دنیا عمر کے نام سے جانتی تھی، جب تک وہ آقا کے قدموں سے وابستہ نہ ہوئے ساری دنیا ان کے روب و دبدبے سے کانپا کرتی تھی، جب تک سرکار کی غلامی کو اختیار نہ کیا تھا، کفر کا کوہ ہمالیہ تھا، جب تک سرکار کی غلامی کو اپنایا نہ تھا ساری دنیا کانپتی تھی، مگر مسلمان نہ تھا، ایمان والا نہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی عمر ہے جب تک کفر پہ تھے کافر اعظم کہا جاتا تھا، جب سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو گئے فاروق اعظم۔ اللہ جواب بے شک حق ہے، سرکار کی نسبت ملتی گئی۔ حد تو یہ ہے جناب شمس الائمہ حلوائی ایک اللہ والے گزرے، جناب شمس الائمہ حلوائی ایک اللہ والے گزرے، کیا ہوا کہ وہ حلوائی ان کا لقب اس لیے پڑ گیا کہ وہ حلوہ بیچا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جو باسی حلوہ ہوتا تھا وہ زیادہ قیمت میں بیچا جاتا تھا اور جو تازہ حلوہ ہوتا تھا اس کی قیمت کم لگائی جاتی تھی۔ اگل بگل کے جو حلوائی تھے، جو دکاندار تھے، آئے اور کہنے لگے جناب شمس الائمہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارا تازہ حلوہ بھی جو ہے وہ اچھی قیمت میں نہیں بک پاتا، آپ کا باسی حلوہ بہترین قیمت میں بک جاتا ہے، آپ کے تازے حلوے کے بنسبت جو ہے آپ کا باسی حلوہ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے، دنیا والوں کو زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نسبت سرکار سے ہو جاتی ہے، اس لیے میرا باسی حلوہ جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے، وہ زیادہ قیمت میں بیچا جاتا ہے۔ حلوائیوں نے پوچھا ذرا بتائیں تو صحیح، ایک حلوے کی نسبت جو ہے سرکار کی ذات مبارکہ سے کیسے ہو گئی؟ ایک حلوے کی نسبت جو ہے وہ سرکار کی ذات پاک سے کیسے ہو جاتی ہے؟ جناب شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا تھا کہ ارے سنو، جو میں تازہ حلوہ بناتا ہوں وہ حضور کے زمانے سے ایک دن دور ہوتا ہے، اور جو میرا باسی حلوہ ہوتا ہے وہ حضور کے زمانے سے قریب ہوا کرتا ہے۔ حضور کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے میرا باسی حلوہ ساری دنیا میں مقبول ہوتا ہے۔ حلوے کی نسبت حضور کے زمانے سے کر دیا، باسی زیادہ قیمتی ہو گیا، تازہ کم قیمتی ہو گیا۔ حضور سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ کبھی چھوٹی نہیں رہ جاتی، رہتی ہے، کبھی بھی نہیں، کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ میرا نبی اتنا بلند و بالا نبی، اتنا عرف والا نبی کہ جس کے بارے میں جب بریلی کا قلندر قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ارے ذرا دیکھیں آج دنیا میں 1 لاکھ کمانے والا 10,000 کمانے والے کے سامنے اپنا روب و دبدبا دکھاتا ہے کہ ہم تم سے زیادہ امیر ہیں، ہم تم سے زیادہ پاورفل ہیں، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم تم سے زیادہ امیر ہیں، ہم تم سے زیادہ رئیس ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہماری تنخواہ اتنی ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ارے 1 لاکھ کمانے والا 10,000 کمانے والے کو آنکھیں دکھائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی بات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ کم دولت والے کو آنکھ دکھا سکتا ہے، اسے نیچے ثابت کر سکتا ہے۔ مزہ تو تب ہو کہ جب 1 لاکھ کمانے والا 10 لاکھ کمانے والے سے آنکھیں ملاتا ہوا نظر آئے، 10 لاکھ کمانے والے کو آنکھیں دکھاتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا مقصد یہ ہے کہ چھوٹوں میں بڑا بن جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو معمولی چیز ہے۔ مزہ تو تب ہو کہ جب بڑوں میں بڑا بن کر کے دکھایا جائے۔ میرے
ماشاءاللہ. اسی طرح تھوڑی سی بیداری کا اظہار کیجیے عزیزان ملت اسلامیہ. ہاں اس محفل کی نسبت سرکار دو عالم سے کی گئی ہے. اب اس محفل کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت ملا لی جائے, ساری دنیا کی دولت ملا لی جائے. ایک طرف ایک محفل کا انعقاد کیا جائے جس میں دنیا کے منتری, سنتری, ہیرو, زیرو, گنڈا, موالی سب کو بلا لیا جائے, اور ایک طرف حضور کی محفل قائم کر دی جائے. ایک طرف ساری دنیا کا سیم و زر ملا کر کے جو ہے ایک محفل کا انعقاد ہو جس میں سارے کے سارے دنیا دار ہو, اور ایک طرف ایک محفل کا انعقاد ہو جس میں 100 روپیہ بھی خرچ نہ کیا جائے مگر وہ محفل حضور پاک کی ذات سے منسوب کر دی جائے, حضور پاک کے نام سے سجا دی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ساری دنیا کی دولت سے جو محفل قائم کی گئی تھی وہ محفل بھی حضور کی محفل کے سامنے ہیچ ہوتی ہوئی نظر آئے. حضور کی محفل کی شان یہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ارے ایک شامیانہ لگا ہوا ہے کرسی. نہ میرے بھائی, ظاہری طور پہ یہ شامیانے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں لیکن در حقیقت آپ رب کی رحمتوں کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی بیداری کا اظہار کریں, یہ نہ لگے کہ جو ہے زبردستی پکڑ کر کے بیٹھایا گیا ہے. یہ محسوس ہو کہ یہ نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم, آج قوم مسلم کی پہچان کیا بن گئی ہے اور کل ہماری پہچان کیا تھی؟ آج ہماری پہچان کیا ہے کہ جہاں ڈی جے ہو اور کوئی لڑکا ناچتا ہوا نظر آئے, دیکھ کر کے سمجھ جاؤ مسلمان کا بیٹا. آج ہماری پہچان کیا بن گئی ہے کہ جہاں پر جوا خوری کا اڈا ہو اور وہاں پر کوئی جوا کھیلتا ہوا نظر آئے, شراب نوشی کا اڈا ہو, کوئی شراب پیتا ہوا نظر آئے, دیکھنے والا سمجھ جائے گا مسلمان کا بیٹا ہے. لاو لعب کی محفل ہو, ہنگامہ آرائیاں ہو, خرافات ہو, شرارتیں ہو, دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو مسلمان کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے اکثر جہاں پر برائیاں ہوتی ہیں وہیں پر مسلمانوں کے بیٹے پائے جاتے ہیں. جی, ایک ریپ ہوا, 4 جوان تھے, 4 گینگ ریپ کیا گیا ایک لڑکی کے ساتھ, بلااتکار کیا گیا, عصمت دری کی گئی, عزت لوٹا گیا. کیا اس میں 4 نوجوان مل کر کے اس بدکاری کو, اس بدفعلی کو جو ہے انجام دیے تھے, اس گندے اور گھناؤنے کام کو جو ہے انجام دیے تھے, مگر 3 کا تذکرہ نہیں ہوا, ایک مسلمان تھا, ساری دنیا جان گئی. ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری پہچان بن گئی ہے. حالانکہ ہماری پہچان کیسی تھی آپ کو بتاتا چلوں. 2 یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے, ایک راستے سے چلے جا رہے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, راستے پہ انہیں ایک بڑا سا پتھر نظر آتا ہے. یہودی نے کہا تھا دیکھو یہاں پر پتھر پڑا ہوا ہے. دوسرے نے کہا کیا بات ہے, پتھر پڑا ہوا ہے تو پڑا ہوا ہے. کہا میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آج اس راستے پہ جو پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس راستے سے ابھی تک کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اللہ اکبر. دوست نے اس کے پوچھا تھا کہ ذرا بتا تو صحیح, ایک پتھر کو دیکھ کر کے تو نے کیسے یہ نوٹس کر لیا, یہ کیسے جج کر لیا کہ یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے, یہاں سے کسی نبی کے غلام کا چاہنے, نبی کا غلام نہیں گزرا ہے, کوئی نبی کا امتی نہیں گزرا ہے. اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہودی طرف کر کے بولا تھا میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کی تعلیمات یہ ہوتی ہے کہ وہ راستے سے گزر جائے, پتھر پڑا ہو تو پتھر ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں, اپنے نبی کے دین ہم کو سمجھاتے ہوئے. بے شک حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس طرح سے لوگ ہمیں پہچانتے تھے. اسپین کی سرزمین پر ایک جنگ ہوئی تھی, میں نے یہیں پر بیان کیا تھا, یاد ہوگا 1491 عیسوی میں اسپین میں. اس جنگ کے بعد کیا ہوا کہ اسپین میں جو عیسائی جن کی حکومت قائم ہو گئی, انہوں نے کیا کیا, اعلان کروا دیا کہ مسلمانوں کو جہاں پاؤ وہیں مار ڈالو. یہ اعلان کروا دیا کہ مسلمان جہاں بھی نظر آئے. اب ایسے میں کیا ہوا, کچھ مسلمان چھوڑ کر کے بھاگ گئے, کچھ مسلمان اسپین کو چھوڑ کر کے دیگر ممالک میں چلے گئے. لیکن کچھ مسلمان جن کے پاس جانے کے لیے مال و اسباب نہ تھے, کوئی ذریعہ نہ تھا, انہوں نے کیا کیا, اپنی داڑھی منڈوا لی, منہ چھلوا لیا, اور جو ہے کرتا پاجامہ کو چھوڑ دیا, جبہ و دستار اور ٹوپی کو چھوڑ دیا, عیسائیوں کا لباس اختیار کر لیا, اور عیسائی بن کر کے عیسائیوں میں رہنے لگے.
عیسائی بن کر کے عیسائیوں میں رہنے لگے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو مسلمان وہاں پر بچے تھے, موت کے ڈر سے انہوں نے اس کام کو اپنا لیا. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا لباس بدل ڈالے, اپنا انداز بدل ڈالے, اپنی شکل و صورت کو بدل ڈالا. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن عیسائیوں کے جاسوسوں کو یہ بات پتا چلی کہ ابھی بھی اسپین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیسائی بن کر کے گھوم رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ مسلمان ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ بات جاسوسوں تک پتا چلی تو انہوں نے کیا سوچا کہ آخر کیسے پتا کیا جائے کہ ابھی بھی اسپین کی سرزمین پر مسلمان باقی ہیں, آخر کیسے معلوم کیا جائے کہ ابھی بھی اسپین کی سرزمین پر مسلمان موجود ہیں, آخر کیسے پتا کیا جائے کہ ابھی بھی اسپین میں مسلمان جو ہے سانس لے رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آخر کار تمام عیسائیوں نے مل کر کے جو ہے ایک ہیلا نکالا اور ایک تدبیر نکالی کہ چلو ہم مسلمانوں کا پتہ لگائیں گے کہ اسپین میں کوئی مسلمان باقی ہے کہ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد انہوں نے جو حربہ تیار کیا تھا, کیا کرتے ہیں, جا کر کے کوڑ کے مریض کو اٹھایا ہے اور ایک راستے پہ بیٹھا ڈالا ہے اور تھوڑی دور پہ پانی کا ایک مٹکا رکھ ڈالا ہے اور کوڑ کا جو مریض تھا اس سے کہا تھا کہ جو بھی اس راستے سے گزرے گا اس سے پوچھ, اس سے کہنا کہ پانی پلا دو, جو بھی اس راستے سے جائے گا اس سے پانی طلب کرنا, جو بھی اس راستے سے گزرے گا اس سے پانی مانگ لینا. عزیزان ملت اسلامیہ, سینکڑوں گئے, مریض پانی مانگتا رہا, کسی نے پانی نہ دیا, مریض پانی پانی چلاتا رہا, کسی نے پانی کا ایک قطرہ بھی پیش نہ کیا. مگر دو نوجوان ایسے بھی گزرے تھے جنہوں نے جیسے ہی کوڑ کے مریض کو پانی مانگتا ہوا دیکھا, فوراً ہی لوٹے سے پانی نکالتے ہیں اور لا کر کے مریض کو دے دیتے ہیں. عیسائی جاسوسوں نے پکڑ لیا, کہا دیکھ تو مسلمان ہے, اگرچہ تو نے جو ہے یہ عیسائیوں کی شکل و صورت کو اختیار کر لیا ہے, اگرچہ تو نے جو ہے عیسائیوں کا لباس اختیار کر لیا ہے, مگر تو مسلمان ہے, جلدی سے اپنا نام بتا دے. عزیزان ملت اسلامیہ, مسلمانوں نے جواب دیا تھا, ذرا بتا تو صحیح, ہمارے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے, ہمارے زبان پر جو ہے قرآن کے کلمات بھی نہیں ہے, ہمارے زبان پہ جو ہے قرآن کی آیتیں بھی نہیں ہے, ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ میں تسبیح بھی نہیں ہے, آخر تجھے پتا کیسے چلا کہ ہم مسلمان ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ, عیسائیوں نے بھی کہا تھا, ہم جانتے ہیں مسلمانوں کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی پانی کے لیے تڑپ رہا ہو اسے پانی دے دیا جائے, اگر کوئی کھانے کے لیے ترس رہا ہو اسے کھانا عطا کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہاں سینکڑوں گزرے مگر کسی نے پانی نہیں دیا. ہم جانتے تھے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں ایک انسان کا درد ہوتا ہے, جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے, وہ خلق خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, جو نبی سے پیار کرنے والا ہوتا ہے, وہ کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا, تم مسلمان ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمارا کردار ایسا تھا, ہمارا عمل ایسا تھا, ہمارا کام اور کارنامہ ایسا تھا کہ غیر بھی ہمیں دیکھ کر کے جان جاتے تھے کہ کوئی دنیا پار نہیں جا رہا ہے بلکہ نبی سے پیار کرنے والا محبت کرنے والا جا رہا ہے. آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیں, یہی محفل ہے کب سے قائم ہے, اتنی دیر سے حافظ و قاری ریحان رضا برکاتی صاحب نے جو ہے بڑی محنتوں کے ساتھ آپ کے گود کے پروردہ, آج ساری دنیا میں جس کی شہرت ہے, ساری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے جن کو سنا جاتا ہے, کبھی سعودی والے سنتے ہیں, کبھی کوئی کویت سے سنتا ہے, کبھی کوئی دبئی سے سنتا ہے, اور ہم اور آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں. ملک ہندوستان کا ابھرتا ہوا شاعر و نعت خواں جو ہر لمحہ نبی کی نعت خوانی کرتا ہے, جو ہر لمحہ نبی کے نغمے گنگنایا کرتا ہے, ایسے نبی کے غلام نے جو ہے اس محفل کا انعقاد کیا. اتنی دیر سے ایک سے بڑھ کر کے ایک جو ہے شعراء آئے, نعت خواں آئے اور مقرر جو آئے, اتنی اچھی اچھی نعتیں سنائی, اتنے اچھے اچھے اشعار سنائے, مقرر حضرات آئے, خطبہ حضرات اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں. مگر دیکھیں قوم مسلم کی عقل ماری گئی ہے کہ انہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ گھر سے آ کر کے محفل میں بیٹھے. اور جانتے ہیں محرم میں کیا نعرے لگاتے ہیں؟ کربلا میں جائیں گے. وہاں شرف الدین صاحب توجہ چاہوں گا, کیا نعرے لگاتے ہیں؟ کربلا میں جائیں گے, خون سے نہائیں گے. مسجد میں ایک وقت جا نہیں پاتے ہیں, کربلا میں جائیں گے. حضور کی محفل سجیے, بیچارے اسٹیج والے چلا چلا کر کے تھک گئے, آقا کا ذکر ہو رہا ہے, آؤ ثواب دارین سے مالا مال ہو جاؤ, محفل میں نہیں آئیں گے, کربلا میں جائیں گے. دال بھات کا لقمہ ہے, کربلا اسے سانیں گے, ملائیں گے اور بغیر پانی کے کھا جائیں گے, نگل جائیں گے بنا کسی تکلیف کے.
کربلا کوئی معمولی چیز ہے؟ کربلا، یہ مسلمان کہتا ہم کربلا میں جائیں گے، یہ مسلمان کربلا کسی جو ہے کسی پارک اور کسی جو ہے بہترین منظر کا نام نہیں ہے۔ کربلا اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ایک طرف دین کا سودا ہو، ایک طرف 6 ماہ کا ننھا اصغر ہو، ننھا اصغر کٹا دیا جائے تو دین کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ کربلا اسے کہا جاتا ہے جہاں پر ایک طرف 18 سال کا بیٹا ہو، ایک طرف مذہب اسلام کا سودا ہو، 18 سال کا بیٹا گھوڑوں کے قدموں سے کچلوا دیا جائے گا، دین کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ کربلا اسے کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی سے وابستگی اختیار کرو، ورنہ یاد رکھنا آج جو انجام تمہارا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، کسی کے آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ دیکھو، ہر جگہ تمہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، فیس بک پہ دیکھو ہر جگہ تمہیں مارا جا رہا ہے، جو ہے یوٹیوب پہ دیکھو ہر جگہ تمہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے نبی کے دامن سے دوری اختیار کر لی۔ حق ہے، بے شک۔ ورنہ جب تک ہم نبی کے غلام تھے، نبی کے قدموں سے وابستہ تھے، نبی سے واقعی محبت کرنے والے تھے، باطل جماعتیں ہمیں دیکھ کر کے کانپا کرتی تھی، باطل جماعتیں ہمیں دیکھ کر کے گھبرایا کرتی تھی کہ یہ مسلمان ہے، سب سے ٹکرا لینا، اس سے نہ ٹکرانا۔ بے شک، حق ہے۔ سب سے ٹکرا لینا۔ روم کا وہ واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ 3 نوجوان جو تھے، 3 نوجوان کسی وجہ سے اللہ نے ان کو فتح دے دی، عیسائیوں کو۔ اب روم میں جو لڑائی ہوئی تھی، 3 مجاہدین بچے تھے۔ اب لڑائی کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، عیسائی جیت گئے، تو جتنے مجاہدین اسلام تھے، یعنی دین کے لیے جتنے لڑنے والے تھے، سب کو ایک لائن سے کاٹنے لگے، سب کو ایک لائن سے قتل کرنے لگے۔ مارتے مارتے جب آخر میں پہنچے نا، تو عیسائیوں کے وزیر نے دیکھا کہ 3 نوجوان بڑی حسین و جمیل، بڑی خوبصورت، بہت ہی پیارے، بڑے ہی اچھے، بڑے ہی پیارے، ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں، ان کا چہرہ چمک رہا ہے، ان کے لب و رخسار چمک رہے ہیں، ان کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں تھوڑا سا ملال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ان نوجوانوں کو بچا لیا جائے۔ بادشاہ کے پاس جا کر کے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ تینوں نوجوان جو ہیں انہیں بخش دیا جائے، حضور میں انہیں دائرہ اسلام سے دور کر دوں گا، حضور میں انہیں جو ہے عیسائیت میں پناہ دے دوں گا، حضور میں انہیں دائرہ عیسائیت ملا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا تھا اگر ایسی بات ہے تو سن، میں تجھے آدھی سلطنت عطا کر دوں گا اگر تو نے ان کو جو ہے اسلام سے دور کر کے عیسائیت میں داخلہ دے دیا، یاد رکھنا میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو عیسائیوں کا وزیر تھا، اب تک تو صرف ملال تھی، مگر اب دل میں لالچ بھی آ گیا ہے کہ آدھی سلطنت مل جائے گی اگر یہ عیسائی ہو گئے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جب جاتا ہے نبی کے غلاموں کے پاس اور جا کر کے کہنے لگتا ہے، سنو سنو، کیا تم نے بادشاہ کے حکم کو نہیں سنا؟ کیا تم نے بادشاہ کے اعلان کو نہیں سنا؟ ابھی بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو مسلمان رہے گا، جو اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا، جو عیسائیت میں نہیں آئے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور عیسائیت میں پناہ لے لیا، یاد رکھو بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دینے والا ہے، میں تجھے اس کا مالک بنا دوں گا، میں تمہیں اس کی ملکیت دے دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر وہ جو نبی کے دیوانے تھے، آج 500 روپے میں اپنا ایمان بیچنے والوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس لینا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ کیسے نوجوان تھے جن کے نگاہوں کے سامنے آدھی سلطنت کا لالچ رکھا گیا، مگر انہوں نے بیک زبان یہ جواب دیا تھا، سنو، ارے یہ تو اس بادشاہ کی آدھی سلطنت ہے، اگر ساری دنیا کی حکومت کا تاج رکھا ہو، ایک طرف نبی کی محبت کا سودا کیا جائے، ساری دنیا کے حکومت کے تاج کو لات مار دیا جائے گا، نبی کے دامن سے دوری اختیار نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، لاجواب، حق ہے۔ کہا یہ تو اس بادشاہ کی آدھی سلطنت ہے، اگر ساری دنیا کی حکومت کا تاج ہو، ساری دنیا کی بادشاہت کا تاج ہو، اور ایک طرف نبی کی محبت کا سودا ہو، ہم جان دے دیں گے، ساری دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار دیں گے، نبی کی محبت کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا تھا پیار، یہ ہوتا تھا عشق رسول۔ عزیزان، اب تو لالچ دے دیا، لالچ پہ جب انہوں نے نہیں مانا تو کیا کہتا ہے کہ سنو، اگر تم نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا تو تم جانتے ہو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا۔ کہا لے لو جان، کہا مار ڈالو ہمیں، کوئی غم نہیں، ہم وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو دودھ بعد میں پلایا جاتا ہے، پہلے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ پلا دیا جاتا ہے۔ اس کو نعرہ بازی سے کچھ نہیں ہوتا، عمل بہت بڑی چیز ہے۔
नारा लगा देना और ज़बानी दावा कर देना, हम भी कह सकते हैं भाई अमेरिका गए थे अभी सऊदी से होकर के आपके पास आ रहे हैं। बोलने में क्या जाता है? कुछ जाता है बोलने में? कुछ नहीं जाता, अमल करके दिखाना पड़ता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये ज़ुबान जो है ना बड़ी फितीन चीज़ है। इसको 32 दरवाज़ों के कैद में रखा गया, 32 खंभों के कैद में रखा गया, उसके बावजूद इतना फसाद फैला देती है, इतना फितना फैला देती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर ये आज़ाद होती तो न जाने क्या करती। अल्लाहु अकबर। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कह रहा था कि अमल बहुत बड़ी चीज़ है। कहा वज़ीर ने कि सुनो, अगर तुमने इस्लाम को नहीं छोड़ा और ईसाईयत में नहीं आए तो सुनो, तुम्हें मार दिया जाएगा। जो मुसलमानों के नौजवान थे, जो मुसलमानों के बच्चे थे, जो नबी के सच्चे और पक्के गुलाम थे, उन्होंने जवाब दिया था, जान लेनी है ले लो, हमें मारना है मार डालो, हमें कत्ल करना है कत्ल कर डालो, मगर हम नबी का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं, हम नबी की मोहब्बत का सौदा नहीं करने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद उनके सामने एक बड़ा सा बर्तन लाया गया और आग जलाई गई है। आग जलाने के बाद तेल डाला गया है और जब तेल खौलने लगा, इधर ईसाई आपस में मशवरा कर रहे हैं कि पहले किसको तेल में डाला जाए, पहले किसकी जान ली जाए। अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही, एक तरफ दुश्मनी दीन सौदा कर रहा है कि पहले किसको मारा जाए, इधर तीनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पहले मैं नबी के नाम पे जान लूंगा। उधर वो फैसला कर रहे हैं पहले किसको मारा जाए, इधर ये कह रहे हैं पहले मैं मरने। बड़े ने कहा मैं बड़ा हूं, सबसे पहले मैं मरने जाऊंगा। छोटे ने कहा मैं सबसे छोटा हूं, सबसे पहले मैं नबी के नाम पे जान देने जाऊंगा। मजले ने कहा सबसे पहले मैं नबी के नाम पे जान देने जाऊंगा। जरा देखें, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं इश्क़ रसूल, इसको कहते हैं नबी पे मर मिटने का जज्बा। अजीज़ान, हमारे कौम का नौजवान तो ऐसा है, गाड़ी इतनी तेज चलाएगा, इतनी तेज चलाएगा, इतनी तेज कि अगर कहीं लड़ जाए तो तुरंत जो है रूह का फसे मंसूरी से प्रवास कर जाए, है कि नहीं? और कहने को जाते क्या जवाब देते हैं? कह दिया जाए बाबू बड़ी गाड़ी चलाते हो यार, बहुत घूमते हो। हम घूमतानी, तेल हमार जरता, पैसा हमार जाता, तुहार खा जाता, होता है कि नहीं? कह दिया जाए गिर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, हमार हाथ टूटी, हमार गोड़ टूटी, तुहार खा जाता। हाँ? कह दिया जाए मर जाओगे, हम मरब, हमार जान जाए, तुहार खा जाता। अरे मैं मानता हूँ कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा कुछ हमारा कुछ नहीं जाने वाला, मगर याद रखना, हमने इसी दुनिया में इसी जमीन पर देखा है वो माँ जिसका नौजवान बेटा मर जाता है, पूरी जिंदगी सुकून से खाना नहीं खा पाती। हमने इसी जमीन पर देखा है वो बाप जिसका जवान बेटा हलाक हो जाए, फौत हो जाए, मर जाए, वो कभी खुल करके मुस्कुरा नहीं पाता। अज़ीज़ान में आप तो मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, बरज़ख, नफ़ख़े ऊला, सानिया, ये तमाम मराहिल को तय करेंगे, परेशान आपके माँ और बाप रहेंगे। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमारे मुसलमानों के नौजवान दीनदारी से इस कदर दूर हो गए हैं कि जिसका कोई बयान ही नहीं किया जा सकता। ज़्यादा बोलने पे क्या करेंगे? अभी हमारे गाँव में किसी नौजवान ने नाच करवा दिया और खूब अच्छा ऑर्केस्ट्रा मंगवा दिया शादी में। इमाम साहब नाराज हो गए, कहा इमाम साहब के भेद धोल जाई मगर नचिया नहीं रुकी। कहा ये क्यों, हम दूसरे गांव से आके फैसला करेगा, हम कर रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है। ये दीनदारी रह गई है, ये इस्लाम की हकीकत रह गई, ये मुसलमान की औकात रह गई है। ये 4 फीट की नचनियों को कमर हिलाता हुआ देखने के लिए इनकी आंखें तरस गई है। कहाँ गई वो आंखें जो कभी मदीने को देखने के लिए हर लम्हा मरा करती थी? कहाँ गई वो आंखें जो मदीने के दीदार के लिए, काबा मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के लिए हर लम्हा तड़पा करती थी? कहाँ गई वो आंखें? नचनियों को कमर हिलाता हुआ देखेंगे, अभी अपनी बहन को नचा करके देख ले, वो भी औरत है। नचनियों को कमर हिलाता हुआ देखेगा, अपनी माँ को नचा करके देख ले, वो भी औरत है। औरत ही को देखना है ना, औरत ही की जिस्मो जिस्मानियत को देखना है ना। भूल गया कि उसी से इसकी परवरिश हो गई जिसको देखने के लिए तड़प रहा। भूल गया कि उसी जात ने उसे इस दुनिया में जो है मबूस किया है, पैदा किया है और उसी से ये परवान चढ़ा। भूल गया कभी गंदी निगाहें उनके सीनों पर डालेगा, भूल गया कि वही इसकी खुराक थी। कभी गंदी निगाहें उनके शर्मगाहों पे मका जो है डाला करेगा। मैं खुल करके बयान कर रहा हूँ, ये ना कहिएगा मौलाना जो है फैज़ कलामी कर रहा है। कभी उनकी शर्मगाहों पे गंदी निगाह डालेगा, भद्दी निगाह। भूल गया उसी से दुनिया में आया हूँ। किसको देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है? और कहने पे मौलाना कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले? बेटा मौलाना कोई नहीं है आपका फैसला करने वाले। हाँ, जब कब्र में जाओगे, जब फरिश्तों का डंडा पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि मौलाना की बात मान लेनी चाहिए थी। जब हशर में जाओगे, घसीट करके जहन्नम में डाला जाएगा, तब समझ में आएगा कि मौलाना की बात मान लेनी चाहिए थी।
अभी नहीं समझ में आया कि मौलाना कौन है? हम तनख्वाह दे रहे हैं, हम रखे हैं, ज्यादा बोलिए तो निकाल दे, भगा दे। हाँ? ठीक है, भगा दीजिए, कोई बात नहीं। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक हम हैं, एक वो थे। कहा जान ले लेंगे, कहा हम मरने का जज्बा लेकर के मैदान जंग में आए थे, तुम हमें मरने की धमकी दे रहे हो। अजीमुल भाई से कहा जाए आइए निकाबत कीजिए, 1 लाख आपको दिया जाएगा। अब ये बताइए इनके लिए धमकी है कि ऑफर है? हजरत ऑफर है, ये धमकी है, ऑफर है। हमको कहा जाए आप तकरीर करने के लिए आइए, आपको 1 लाख दिया जाएगा, मैं उससे डरूंगा, भाग जाऊंगा? ये मेरे लिए धमकी है कि ऑफर है? मैं खुशी खुशी आऊंगा। ऐसे ही नबी के गुलाम होते थे। कहा ये जो तुम हमें कह रहे हो ना कि मार दिया जाएगा, ये हमारे लिए धमकी नहीं है, हमारे लिए ऑफर है। हम तो चाहते हैं कि नबी के नाम पे हमारी जान जाए। हम तो चाहते हैं कि जब भी हम जो है हमारी मौत आए, हमारा मुंह जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, हमारा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह। बात तुम हमें जान की कहा ठीक है, नहीं मानोगे कोई बात नहीं। तेल गरम किया गया, सबसे पहले बड़े भाई को तेल में डाला गया, और जैसे ही बड़े भाई को तेल में डाला गया, दोनों भाई ज़ारो के तार रोने लगे, आंखों से आंसू के कतरात, आंखों से आंसू के चश्मे जारी हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ईसाई आते हैं, कहते हैं अच्छा यही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मर जाएंगे, इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे, नबी के दीन का सौदा नहीं करेंगे। एक भाई तेल में गया है, सारी है कड़ी निकल गई, आंखों से आंसू बहने लगे, आंखों से धाराएं बहने लगी, आंखों से अश्कों के चश्मात जारी हो गए। यही मोहब्बत थी, यही दीन इस्लाम से रहमत थी तुम्हारी। कहा सुनो, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारा भाई जो है मर गया है, अरे हमारे दिल में तो ये तमन्ना थी कि हमें तड़पा करके नबी के नाम पे मारा जाए, कभी हमारे हाथ को तोड़ा जाए, कभी हमारे पैर को तोड़ा जाए। लेकिन हमने क्या देखा, हमारा भाई एक ही बार में तेल में जाता है और एक ही लम्हे में जाने शहादत पी करके चला गया। हमारी ये तमन्ना थी कि जब हम मरे तो हमें नबी के नाम पे तड़पा करके मारा जाए, ये तमन्ना होती थी। हाँ, और इधर एक सिगरेट नहीं छोड़ती, एक गुटखा और पान नहीं छोड़ता। हाँ यार, गोश्त को जायज क्या कह दिया गया है, मुसलमान गोश्त ही को सब कुछ समझ लिया है। जायज और फर्ज में बड़ा फर्क होता है मेरे भाई, हजरत से पूछिएगा। जायज और फर्ज बस खाने के लिए मुसलमान रह गए, और नफ्सियात के लिए मुसलमान अपन जो मन करे उसको कभी नहीं छोड़ सकता, ना कभी नहीं। जो दिल कर दे वो तो चाहिए हर हाल में, अब चाहे वो हराम हो कि हलाल हो, कुछ भी हो। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि तड़पा करके मारा जाए। एक भाई को तेल में डाल दिया गया, दूसरे भाई को तेल में डाल दिया गया, लेकिन तीसरा भाई जो सबसे छोटा था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, बड़ा ही प्यारा था, बड़ा ही खूबसूरत था। वजीर ने देखा तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अगर ये ईसाई हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वजीर सोचने लगा अगर ये ईसाई हो जाता, बादशाह मुझे आधी सल्तनत दे देता, मैं इसके हवाले कर देता और अपनी बेटी की शादी से करवा देता। अजीज़ान इस्लामिया, ये सोच करके वो फिर से बादशाह के कदमों में जाता है और कहने लगता है बादशाह सलामत, इसे एक छोटे भाई को माफ कर दिया जाए, हुजूर मुझे एक दिन की मोहलत दे दी जाए, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा, हुजूर मैं इसे ईसाई बना दूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद क्या किया जाता है, उस नौजवान को पकड़ा जाता है और पकड़ करके ईसाई वजीर के घर पे ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद एक कमरे को सजाया जाता है, और कमरे को सजाने के बाद खुशबू फैलाई जाती है, कमरे को बेहतरीन दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही रात का आलम आता है, रात का सन्नाटा छाता है, वो ईसाई वजीर जो था अपनी बेटी के पास जाता है, जाकर के कहता है मेरी नूरे नजर रखते जिगर, मैंने देखा है कि सल्तनत के बूढ़े भी तेरे हुस्न पे फिदा है, मैंने देखा है कि हुकूमत के बुजुर्ग भी तुझे देखने के लिए तरसते हैं। एक नौजवान है, मुसलमान है, दीन का सौदा करना नहीं चाहता, इस्लाम को छोड़ना नहीं चाहता। ए मेरी बेटी, मैं तुझसे गुजारिश करने आया हूँ, काश तू उसे ईसाई बना देती, मैं तेरी शादी उससे करवा देता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईसाइयों की बेटी ने कहा था, ईसाई की बेटी ने कहा था, ए मेरे अब्बू जान, अरे हुकूमत का बुजुर्ग कतार लगा करके खड़ा रहता है कि मेरे हुस्न को देखे, ये तो मुसलमानों का नौजवान है, अब्बा हुजूर एक दिन का टाइम दिया जाए, मैं इसे ईसाई बना करके भी वापस आऊंगी। अब्बा एक दिन का टाइम दिया जाए। जाती है, जाने के बाद कमरे को सजाया गया, सन्नाटा, खुशबू फैलाई गई, गुनाह करने का मौका, सब कुछ मुहैया। मगर जाने के बाद एक दिन हुआ, जाकर के बैठती है पहले दिन रात में, और जाकर के जैसे ये बैठती है, मुसलमान नमाज में मशगूल होता है, नमाज में मशगूल होता है। वो बैठता है, उठता है, रुकू, क़ियाम, क़िरात, सुजूद, सब कुछ कायदा, सब कुछ करता है। सलाम तक फेरता है तो बाईं जानिब जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहाँ नजरें उठा करके नहीं देखता।
सलाम भी फेरता है तो नजरें झुका करके, सलाम भी फेरता है तो नजरें झुका करके। उसके दिल में ख्याल आया कि हो सकता है आज मुसलमानों की इबादत की रात हो सकता है आज इसकी इबादत की रात हो, इसलिए मुझे नहीं देख रहा, इसलिए इसकी निगाहें मेरी तरफ नहीं आ रही। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ईसाई की बेटी जो थी वो जैसे ही दिन होता है, जैसे सुबह नमोदार होती है, वो कमरे से निकलती है, अपने बाप के पास जाती है और जा करके कहती है, अब्बा हुजूर लगता है आज कोई मुसलमानों के जो है इबादत की रात थी। वो नौजवान पूरी रात इबादत करता रहा, मेरी तरफ पलट करके भी नहीं देखा। अब्बा हुजूर मुझे एक दिन की और मोहलत दी जाए। उसके बाद क्या होता है, ईसाई की बेटी जो है, वजीर की बेटी, वो दूसरी रात में जाती है, मगर देखने को क्या मिलता है कि दूसरी रात भी वही सिलसिला जारी था। नबी का गुलाम इबादत परवरदिगार में मशगूल था, नबी का गुलाम अपनी अबदीयत का सबूत दे रहा था, नबी का गुलाम जो है अपने बंदा होने का इजहार कर रहा था। सारी रात इबादत करता रहा, पलट करके नहीं देखा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, 40 रात मुसलसल ईसाई की बेटी उसे बहकाने जाती है, मगर नबी का गुलाम इस कदर नबी का दीवाना था कि नजरें उठा करके भी गैर महरम की तरफ नहीं देखता, निगाह तक नहीं उठा के देखता। आज का नौजवान क्या नहीं कर देता यार। बताने का मकसद, हम शबे बारात में इतनी इबादत नहीं करते। हाँ, शबे बारात में जो भी है हम इतनी नमाजें नहीं पढ़ते। वो बंदे खुदा आम रातों में जितनी इबादत कर रहा था, परेशान हो गई, 40 दिन हो गया, इसे बहुत बुरा लगा। कहा कि यार ये तो मेरे हुस्न की तौहीन है, ये तो मेरी खूबसूरती की तौहीन है। इसने मुझे पलट करके नहीं देखा। जिस रास्ते से मैं गुजर जाऊं लोग अश अश करते हैं, मुझे देखते रह जाते हैं कि इसे बनाने वाले ने क्या ही खूब बनाया। एक ये है, जवान है, फिर भी मेरी तरफ नहीं देखता। तो कहा, उसके बाद इसने कहा था कि सुन ए नौजवान सुन, अब इबादत थोड़ी देर रोक ले, अब मेरी बातों को सुन ले। आखिर वजह क्या है? क्या मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? अरे हुकूमत के अच्छे अच्छे मुझे देखने के लिए परेशान रहते, साधु संत लोग मुझे देखने के लिए परेशान रहते, तू क्यों नहीं मेरी तरफ देखता है? क्या मैं तुझे हसीन ना लगी? क्या मैं तुझे जमील ना लगी? क्या मैं तुझे प्यारी ना लगी? क्या मैं तुझे खूबसूरत ना लगी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान ने जवाब दिया था, बेशक तू खूबसूरत है, बेशक तू हसीन और जमील है, मगर मेरी निगाहों को तेरी खूबसूरती कभी बरगला नहीं सकती है। वो इसलिए कि इन निगाहों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, इन निगाहों ने उसको देखा है जिसके बारे में कुरान कह देता है, वह शम्स वदुहाहा वल कमरी इज़ा। हाँ, तू मुझे बहका नहीं सकती। इन आंखों ने उस हुस्न को देखा है जिसके बारे में कुरान कहे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा। ऐसा किरदार जब पेश किया ना, ऐसा अमल जब पेश किया ना, ऐसा अमल जब दिखाया ना, वो ईसाई की बेटी जो उसे बहकाने आई थी, जो उसे जो है ईसाई बनाने के लिए आई थी, वो भी मजहब इस्लाम की तरफ माइल होती हुई नजर आती है, वो भी मजहब इस्लाम की तरफ जो है माइल होती हुई नजर आती है। उसने कह दिया, वो भी कहने लगी कि सुनो, अगर तूने वाकई ऐसे हुस्न को देखा है, अगर तूने वाकई उस नबी को देखा है, तो कुछ तो बात होगी उस नबी में, कुछ तो बात होगी उस पैगंबर में कि जो तू उसके दीन का सौदा नहीं करना चाहता। कहा हाँ, कहा अगर ऐसी बात है तो सुन, आज मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उस नबी की गुलामी को इख्तियार कर लूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गले में भी नबी की गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए। ये हमारा किरदार था, ये हमारा अमल था। जब हम ये अमल पेश करते थे तो गैर भी हमारी तरफ रग़बत करते थे। आज हमें हर कोई मारने के लिए तैयार है, आज हमारी जुबानों को बोलने की इजाज़त नहीं है, हमारे हाथों को उठने की इजाज़त नहीं है, हमारे सरों को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे ही अमाल की खराबियों का नतीजा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज मोहलत है, आज मौका है, अभी भी नबी की गुलामी को इख्तियार कर लो। आज मौका है, अभी भी नबी के दामन रहमत में पनाह ले लो। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी, हमारी आखिरत के सितारे भी जगमगाते हुए नजर आएंगे। बस इन्हीं कलिमात के साथ, वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।